جب ہر طرف مایوسیوں کا ڈیرا ہو، نا امیدیوں کے چرچے ہوں اور دامن یقین ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا ہو، تو ایسے میں جب ہم پلٹ کر اپنی تاریخ میں جھانکتے ہیں تو ایسے شاہکار ملتے ہیں جن کے کردار اور عمل کی قوت ہمارے ناتواں ارادوں کو چٹانوں کی سی مضبوطی عطا کرتی ہے، جن کی سیرت کی ایک ادنا سی جھلک بھی ہمیں ایک نیا جذبہ، نیا جوش اور نیا ولولہ بخشتا ہے۔ اس لیے آج ہم حریت و آزادی اسلامیان ہند کے متوالے، مجاہد اسلام، شیر میسور، میر فتح علی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ جھلکیاں آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے۔ اس بار میں اپنی چھٹیوں میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھومنے کے لیے نکلا تو میسور کی طرف جاتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ میرے بچے اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ تاریخی جگہوں کا دورہ کروانا چاہیے۔ میں سری رنگ پٹنم کی طرف اپنی کار کو موڑتے ہوئے بچوں کو سمجھا رہا تھا۔ سری رنگ پٹنا قلعہ ایک تاریخی قلعہ ہے۔ 1454 میں تمنا نائکا کے ذریعے تعمیر کیا گیا یہ قلعہ، اس قلعے کو بعد کے حکمرانوں نے تبدیل کیا اور 18ویں صدی کے آخر میں فرانسیسی معماروں کی مدد سے مکمل طور پر مضبوط کیا گیا۔ یہاں کے حکمرانوں کا جو اہم ارادہ تھا وہ یہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے وابستہ برطانوی حملہ آوروں سے بچایا جائے۔ قلعے کے 3 اطراف سے قلعے سے کچھ دور مغربی اور شمالی سمتوں میں دریائے کاویری سے محفوظ مانا جاتا تھا۔ اب یہ بہت دور تقریباً ایک نالے کی شکل میں بہتا ہے۔ اس قلعے میں لال محل اور ٹیپو کا محل تھا، جسے 1799 یعنی 1799 میں انگریزوں نے اس پر قبضہ کرنے کے بعد گرا دیا تھا۔ کچھ باقی ڈھانچے جس کو آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے بنگلور سرکل کے تحت محفوظ یادگاروں کے طور پر برقرار رکھا گیا ہے۔ کرنل بیلی کے تھانے، دریا دولت باغ، ٹیپو سلطان کے مقبرے پر مشتمل گنبد جس کو ٹیپو گنبد بھی کہتے ہیں، جامع مسجد جس کو مسجد اعلیٰ کہتے ہیں، جو آج کل تنازعوں کے گھیروں میں کھڑی ہوئی ہے۔ قلعے کی دیواروں سے متصل کئی ساری تعمیراتیں واقع ہو گئی ہیں، لوگوں نے اپنے گھر بار بنا لیے ہیں۔ جہاں ٹیپو کی لاش ملی، اس جگہ کو محفوظ کیا گیا ہے۔ تھر ویلزلی کی کمان میں 4 مئی 1799 کو حملہ کیا۔ یہ فوج میں 2494 برطانوی فوجی اور 1882 ہندوستانی فوج بھی تھے۔ سپاہی دریا کے پار آگے بڑھنے سے پہلے دوپہر تک خندقوں میں انتظار کرتے تھے۔ اس جنگ کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی کالونائزیشن میں ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ ٹیپو کے بعد ان کا مقابلہ کرنے والا مرد مجاہد اب کوئی نہیں تھا۔ ٹیپو سلطان شہید یہ پہلا ایسا حکمران تھا جس نے اس خطرے کو تسلیم کیا کہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو اگر روکا نہیں گیا تو پورے ہندوستانی آبادی کو یہ لوگ اپنی کالونی بنا لیں گے۔ انہیں قوم پرست کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ ان دنوں ہندوستان وہ قوم نہیں تھی جو آج ہندوستان ہے۔ ہندوستان بڑی اور چھوٹی ریاستوں میں منقسم تھا، اور یہ دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے کہ یہ ایک اکھنڈ بھارت تھا۔ ٹیپو سلطان کی بہادری اور جان فشانی کی وجہ سے انہیں میسور کا ٹائیگر کہا جاتا تھا۔ ٹیپو سلطان کی علامت شیر تھی اور اسے ان کی تمام شاہی اور ذاتی اشیاء میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کے کپڑوں میں شیر کی دھاریاں دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے مزار کو شیر کے دھاریوں سے پینٹ کیا گیا اور قبر کا احاطہ بھی شیر کی دھاریوں والا کپڑا ہے۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دور گوکہ بہت مختصر تھا، لیکن ان بادشاہوں کی رعایا پروری، انسان دوستی اور اسلامی اقدار سے محبت و الفت نے
میسور اور اس سے قریب واقع شہر سرنگا پٹنم کو اسلامی تہذیب کا جیتا جاگتا نمونہ بنا دیا تھا۔ میسور علم و ادب اور شعر کے سرچشمے ہیں۔ یہاں نامی گرامی شعراء و ادباء پیدا ہوئے۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے دور حکومت میں بھی علماء و فضلاء کی بڑی تعداد یہاں جمع ہوا کرتی تھی۔ مشہور شاعر علامہ اقبال نے جب یہاں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر حاضری دی تھی، بہت دیر کے لیے وہ کھو گئے تھے۔ ان کا خراج آج بھی اقبال کی شاعری کا ایک بہترین حصہ مانا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو ملک بدر کرنے کی ٹھان لی تھی۔ ایک ولولہ، ایک جوش تھا جو ٹیپو سلطان کے سینے میں موجزن تھا۔ چنانچہ فوجی پریڈ کے موقع پر جو نغمے گائے جاتے ہیں، آج بھی ان کی صدائے باز گشت حیدر و ٹیپو کی گنبد میں سنی جا سکتی ہے۔ ٹیپو سلطان کی گنبد کے قریب پہنچے اور انہیں سلام عرض کیا۔ یہاں وہی میلے ٹھیلوں کا سا سما تھا۔ نہیں معلوم جہاں انسان آخری آرام گاہ بنایا ہوا ہے، بہادر اور شجاع جس کے نام سے وابستہ ہے، یہاں میلے ٹھیلوں کا کیا کام؟ بہرحال ہم کچھ دیر رک کر دعا کرتے ہوئے آگے بڑھے تو یہاں بہت خوبصورت گھوڑے لوگوں کا انتظار کر رہے تھے کہ ان پر سواری کی جائے۔ میں نے بچوں کو اشارہ کیا تو وہ مان گئے، اور اس طرح ہم نے بھی گھوڑ سواری میں حصہ لیا۔ کچھ دور چلے اور واپس ٹک ٹک کرتے ہوئے جب واپس آئے، کہا کہ یہاں سے کچھ ہی دور میں 3 ندیوں کا سنگم ہے، وہاں چلنا چاہیے۔ جیسے ہی ہم نے گاڑی اس طرف موڑی، چوکی دار نے ہماری کار کو روک لیا اور کہا کہ فیس ادا کرتے ہوئے آگے جائیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ یہ ہم نے کانٹریکٹ لیا ہوا ہے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں نہیں بڑھنا، لیکن آخرکار گاڑی موڑنے کے لیے ہمیں اندر ایک ہی راستے کی طرف جانا تھا، اور جب ہم کچھ دور آگے چلتے ہوئے گاڑی کو یو ٹرن لیا اور یہاں پر بڑے سے چبوتروں پر کچھ ہندو پجاری بیٹھے ہوئے اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے، واپس پلٹے جامع مسجد، جس کو مسجد اعلیٰ کہتے ہیں، کی طرف آ گئے۔ یہاں ہم نے ظہر کی نماز ادا کی اور بہت دیر تک یہاں کے علماء و فضلاء سے باتیں کرتے ہوئے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ اور تاریخی واقعات سنتے رہے۔ ایک چیز جو ہم یہاں بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جب ایک ایک کر کے سب وفادار شہید ہو گئے تو آخر میں صرف سلطان رہ گئے تھے، جنہیں پہلے تو کئی سپاہیوں نے یہ کہا کہ آپ بھیس بدل کر خفیہ راستوں سے نکل جائیں، اور کچھ دوستوں نے کہا کہ سرنڈر ہو جائیں، کم از کم جان تو بچ جائے گی۔ مگر ٹیپو سلطان کا وہ عظیم مقولہ یاد دلاتے ہوئے ایک عالم دین نے کہا کہ ٹیپو سلطان نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ وہ لڑتے ہوئے میدان جہاد میں شہید ہو گئے تھے۔ مجھے یاسر صدیقی کو اجازت دیجیے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔